اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت نال بآواز بلند دے پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ ویسی زبان خدا نہ کرے۔ میرے انتہائی قابل احترام واجب الاحترام قابل ذی احتشام بزرگوں، دوستوں، نوجوان، عزیز ساتھی، پچھلے جمعہ پہ ہم نے عقیدہ توحید پہ قرآن کی آیات کے ساتھ ہم نے بیان کیا۔ اس جمعہ پہ بھی ہم عقیدہ توحید کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سامعین شام، خالق کائنات مالک کی عبد و سمان نے اپنی توحید کا جب اعلان کروایا تو اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا، فرمایا قل هو اللہ احد۔ فرمایا محبوب فرما دیجیے، قل سے آغاز ہو، قل هو اللہ احد۔ فرمایا محبوب فرما دیجیے واللہ احد، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ پچھلے جمعہ میں جب ہم نے قرآنی آیات کے ساتھ عقیدہ توحید کو بیان کیا، اس جمعہ میں بھی ہم کچھ قرآنی آیات کو لے کر گفتگو کریں گے کہ جہاں اللہ بھی بنی ہے تو اس کا رسول بھی بنی ہے۔ اس بات پہ ہم وضاحت کریں گے، ہم رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب رب ہے، میرا مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، نہ کوئی رب جیسا کوئی ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ میرے مصطفیٰ کا جیسا کوئی شریک ہے۔ ابابت شام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا واللہ ولی المؤمنین، فرمایا کہ اللہ اہل ایمان والوں کا ولی ہے۔ کیا ہے؟ بولیے گا، اہل ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ ولی ہے۔ اب ایک اور قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ فرمایا کہ بے شک تمہارا اللہ تعالیٰ مددگار ہے، اللہ تمہارا دوست ہے، اور والرسول، اور اس کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے۔
اور آگے فرمایا والذین آمنوا، فرمایا اور ایمان والے جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ عطا کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں وہ بھی تمہارے ولی مددگار ہیں۔ اب اس آیت پہ ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا۔ پہلی آیت کے اندر فرمایا واللہ ولی المؤمنین، فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ تمہارا ولی ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں۔ آپ پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت فرمایا ایمان والو میں اللہ جو ہے وہ کس کا؟ ایمان والوں کا ولی ہے۔ ولی کا معنی ہوتا ہے مددگار۔ اب اس دوسری آیت کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرمایا میں اللہ بھی ولی ہوں اور اس کا مصطفیٰ بھی ولی ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے کہ جب اللہ بھی ولی ہے، اس کا مصطفیٰ بھی ولی ہے، اور آمنو ایمان والے بھی اس کے ولی ہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ولی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو شرک ہو گیا کہ جب اللہ بھی ولی ہے، اس کا مصطفیٰ بھی ولی ہے، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ولی ہے ایمان والوں کا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں ارے ناڑی شریف والوں عقیدہ توحید بیان کر رہا ہوں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ جب اللہ بھی ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے، تو ہم اس کی ڈیفینیشن یہ کریں گے اللہ ذاتی طور پہ ولی ہے، میرا مصطفیٰ رب کی عطا کردہ سے ولی ہے۔ اللہ ذاتی طور پہ ولی ہے، مددگار ہے، اور میرا مصطفیٰ عطا کردہ ولی ہے۔ پھر آگے چلے تیسرے مقام النبی اولیٰ بالمؤمنین، فرمایا کہ نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، نبی جو ہے مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر آگے فرمایا من انفسہم ازواجہم امہاتہم، فرمایا جو حضور کی ازواج ہیں وہ مومنوں کی ماں ہے۔ اب ذرا یہ توجہ بھی طرف رکھیں، نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ رب بھی مومنوں کی شان رب سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب رب نے اپنے یار کو اختیار دیا ہے، فرمایا کہ اگر نہ میرا محبوب تیرے بغیر کائنات میں بھی چل سکتا، میرا مصطفیٰ مومنوں کے شاہ رب سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرمایا، توجہ بھائی میری طرف رکھیے، فرمایا الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، فرمایا خبردار ہر چیز کی تخلیق اور حکم اور تدبیر کا نظام چلانا اسی کا کام ہے۔ اب اسی پہ تھوڑی سی توجہ میری طرف رکھیے، خبردار ہر چیز پہ کی تخلیق اور تدبیر یہ اسی ذات کا بولیے کام ہے۔ اب اسی سے آگے چلتے ہیں، فرمایا انی اخلق لکم من دین کاہیت طاہر، فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ مٹی کے پرندے بنا کر اس پہ پھونک مارتے وہ زندہ ہو کر ہو جاتے۔ پہلی آیت کے اندر کیا ہے؟ پہلی آیت کے اندر ہے کہ خبردار ہر چیز پہ کی تخلیق اور حکم تدبیر کا نظام چلانا اسی کا کام ہے۔ اب دوسری مقام پہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ مٹی کے پردے بناتے ان پہ بھوک مارتے وہ زندہ ہو کر اڑ جاتے، یہ تو شرک ہو گیا کہ جب رب کا
کائنات کا نظام چلا رہا ہے، رب نے کائنات کے اندر پرندوں کو پیدا کیا ہے، اگر جو مر جائے، ارے مٹی کا پرندہ بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارے پھونک مارتے تو زندہ ہو جاتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بلکہ میرے رب کی عطا کردہ طاقت سے جب پھونک پرندے پہ مارتے تو زندہ ہو کر اٹھ جاتے۔ کتنی آیتیں ہو گئی بھائی؟ اور یہ 4 آیتیں کتنی ہو گئی؟ ذہن میں رکھے نا میرا۔ پہلی آیت کے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی تخلیق اور تدبیر اسی کے نظام سے چلتا ہے۔ اب دوسری حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ پرندے مٹی کے پرندے بنا کر نا پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جائے گا۔ اچھا ایک اور بات بھی آج یہاں پہ بات کر دیتا ہوں۔ کوئی بھی کوڑا مریض آتا نا جس کے جسم پہ دانے یا کوئی مریض آتا تو حضرت عیسیٰ انہیں دم کرتے وہ بیماری ختم ہو جائے۔ تو شفا دینے والا کون ہے؟ بولیے پھر بولیے اللہ شفا دیتا ہے۔ تو پھر یہ حضرت عیسیٰ اللہ جب پھونک مارتے مریضوں کو دم کرتے تو رب شفا دے دیتا۔ وجہ کیا ہے کہ رب نے انہیں عزت دیا ہے، اپنی عطا کردہ انہیں عزت دیا ہے کہ جب پرندوں پہ پھونک مارتے تو زندہ ہو کر اڑ جاتے، جب کوئی مریض آتا تو انہیں دم کرتے تو رب شفا عطا کر دیتا۔ تو اسی طرح قرآن کے اندر ہے کہ فرمایا بلاؤ انہم ظالموا انفسہم جاؤ، فرمایا میرا محبوب شفا میں دیتا ہوں، مریض کو صحت میں دیتا ہوں، کائنات کو تخلیق میں کرتا ہوں، لیکن محبوب جو تیرے در پہ آ جائے گا میں کبھی سے خالی نہیں موڑوں گا، جو جھولیاں بھر بھر کے اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آیت میں کیا بات آپ بھائی توجہ میری طرف رکھیں، آپ توجہ بھائی میرے جملے پہ غور کریں۔ آپ تشریف رکھیں، جمعہ کی بات میں لے گئے، آپ تشریف رکھیں، میری گفتگو پہ آپ غور فرمائیں۔ پہلی آیت کے اندر یہ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کی تخلیق اور تدبیر اسی کے نظام سے چلاتا ہے، اسی کے کا نظام چلانا اسی کا کام ہے۔ دوسری آیت میں کیا حضرت عیسیٰ مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑ کر زندہ ہو کر اڑ جاتے۔ ایک دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور مبارک میں نا وہاں پہ ایک عیسائی تھا۔ کون تھا؟ بولیے عیسائی تھا۔ کہنے لگا اے مسلمانوں، ہمارے نبی حضرت عیسیٰ نے تو مردوں کو زندہ کیا، ہمارے نبی نے تو پرندوں مٹی کے پرندے بنا کر پھونک ماری تو زندہ ہو کر اٹھ گئے، کوڑے آئے تو انہیں پھونک ماری اور اپنی شفا دے دی، بتاؤ تمہارے نبی نے بھی کچھ کیا؟ حضور غوث پاک گزرے نے تو آپ نے فرمایا خیریت ہے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو زندہ اپنے نبی کی بات کرتا ہے کہ میرا نبی یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، فرمایا آپ مجھے اس قبرستان میں لے جا جہاں جو سب سے زیادہ پرانی قبر ہے اس کے پاس لے جا، قبرستان کے پاس لے جا۔ آپ لے گئے نا کہ پرانی قبر وہ سیدھا قبر اس کے پاس گئے، اشارہ کیا، آپ نے فرمایا یہ بھی بتاؤں یہ ہے کون؟ یہ میراثی ہے، یہ ڈھول مارتا ہوا باہر آئے گا۔ آپ نے ایسے اشارہ کیا، کون بھی ایسے قبر پھٹی، قبر سے باہر آئے، ڈھول مارتا ہوا باہر آئے۔ فرمایا تو کہتا ہے کہ میرا نبی ہمارا نبی حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے، پھونک مارتے، پرندے اور زندہ ہو کر اڑ جاتے۔ میں نبی نہیں ہوں، میں نبی کا غلام ہو کے میں یہ کر رہا ہوں، تو بتا میرے نبی کی شان کھانا ہو جائے۔ ایک دن حضور غوث پاک تشریف فرما تھے، حضور غوث پاک تشریف فرما تھے،
تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگے حضور میں اپنے بچے کو پڑھانا چاہتی ہوں، قرآن حافظ بنائیں، عالم بنائیں۔ تو کچھ وقت کے بعد میں ماں اسے ملنے کے لیے آئی تو دیکھا میرا بیٹا دال کھا رہا ہے، سوکھی روٹی کھا رہا ہے، اور حضور غوث پاک خود مرغے کھا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے حضور آپ خود مرغے کھا رہے ہیں اور مجھے میرے بیٹے کو سوکھی روٹی کھلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مائی جہاں اس مقام پہ جب تیرا بیٹا پہنچے گا تو یہ تیرا بیٹا بھی یہی مرغے کھائے گا۔ آپ نے ایسے مرغے کی ہڈیوں کو اکٹھا کیا، ایسے ہاتھ رکھا، وہاں قوم میں اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ قبلہ یہ زندہ رب کی ذات کرتی ہے، اور جب اپنے پیاروں کو یہ رب کی عطا کردہ سے یہ نعمتیں، یہ عطا کردہ طاقت سے یہ حضرت عیسیٰ اپنے پرندوں کو پھونک مارتے تو زندہ ہو کر۔ اب دیکھیں نا حدیث مبارکہ کئی حدیث مبارکہ ہے کہ جی شفا رب دیتا ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ میں نے کہا بالکل اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ بھی ہمارا عقیدہ، لیکن ہم کہتے ہیں یار کہ باقی رب سے مانگنا چاہیے، لیکن رب کہتا ہے کہ میرے یار کی چوکھٹ پہ آ کر مانگ، پھر دیکھ میں تجھے کتنا عطا کروں۔ کس طرح؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے میرے آقا کریم کی بارگاہ میں۔ میں صرف یہ توحید عقیدہ توحید میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب اللہ بھی ولی ہے تو اس کا رسول بھی ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ بھی ولی اور اس کا رسول بھی ولی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ذاتی طور پہ ولی ہے اور اس کا رسول رب کی عطا کردہ سے اس کا ولی ہے۔ اور جب رب عطا کرتا ہے اپنے یار کو اختیار دیتا ہے، اختیارات مصطفیٰ دیتا ہے، اور میں سوڑیا جو بھی تیرے دروازے پہ آ جائے نا اسے خالی نہ موڑنا، بلکہ جب تو جس کی سفارش کرے گا میں اس کی سفارش کو قبول کر لوں۔ حضرت قتادہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا حضور آپ چاہنا باہر آگے جنگ لڑتے، میرے محبوب علیہ السلام نے شاہ فرمایا ادھر یہ نہیں کہا کہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کر، جب رب نے یہ نعمتیں آپ کی نعمت دی ہے تو رب اس عطا کر دے گا۔ اب توجہ میری طرف رکھیں بھائی، توجہ میری طرف شفقت فرمائیں۔ یہ میرے محبوب نے نہیں فرمایا کہ قتادہ رب سے مانگو، سجدہ کرو گے، نماز پڑھو گے تو یہ آنکھ مل جائے گی، نہیں کہا۔ وجہ کیا کہ انا اعطیناک الکوثر کے مصداق کے حوالے سے حضرت میرا کے کریم نے فرمایا قتادہ ذرا قریب آ جاؤ۔ حضرت قتادہ قریب آئے تو فرمایا آنکھ آنا کتنے نے عرض کی تھی حضور ہے میرے ہاتھ تے، آپ نے آنکھ تے رکھ کے لب لائی۔ جینا حضور لب لان نال اللہ تعالیٰ اس لب دے صدقے اللہ تعالیٰ شفا عطا کر سکتا ہے۔ تو بدرجہ اولا میرا مصطفیٰ جس غلام کی سفارش کر دے میرا مالک قبول کر دے۔ میرا آقا کریم رؤوف رحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میدان حشر کا میدان ہوگا، میرا محبوب اپنا سر انور رب کی بارگاہ میں رکھیں گے، میرا رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر انور اٹھائیے، سال مانگے تو عطا کیے جائے۔ اگر رب چاہتا تو بندوں کے اعمال کے مطابق عطا کرتا، اس کی سفارش کرتا، یا اس کے اعمال کو دیکھ کے اس کے مطابق جہنم یا جنت میں داخل کرتا۔ تو جب میرے محبوب نے اپنے رب کی بارگاہ میں سر رکھا نا، ایک فراست یا محمد، اے محمد اپنا سر انور اٹھائیے، سر مانگے تو عطا کیا جائے گا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ سب کچھ رب ہی عطا کرتا ہے، لیکن عطا تب کرتا ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کے صدقے سے عطا کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کی عطا کرتا طاقت سے میرے محبوب یہ سفارش کریں گے، اور سفارش اسی کی ہوتی ہے نا جس کے پاس کچھ طاقت ہوتی ہے، اتھارٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بھائی؟ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ایک کال کرنے سے وہ کام اس کا ہو جاتا ہے۔ تو رب نے اپنے یار کو اختیار تو دیا نا، اتھارٹی تو دی نا، میں سنے تو سفارش کر تا صحیح،
پھر دیکھ میں کتنا عطا کرتا ہوں۔ اب آپ 5ویں آیت پہ آئیں۔ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ فرمایا جب اس پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے، جب اللہ کی ان پہ تلاوت کی جائے تو کی فرمایا یہ وہ کلام محبوب کی لذت اور حلاوت افریح باتیں ان کی ایمان میں زیادتی کر دیتی، بڑھا دیتی۔ جب ان پہ اللہ کی آیات، جب ان پر اللہ کی آیات، قرآن کی آیات پڑھی جائے تو ان کے دل، ان کا ایمان اس سے مزید بڑھ جاتا ہے، ان کی لذت میں آ جاتا ہے۔ اور احباب پھر ایسے آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، لفظ یا ہے قرآن مجید کے کئی مقامات پہ، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا الناس۔ اس ایک مقام پہ یہ بھی ہم کہتے ہیں یا اللہ، دوسرے پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہتے کہ نہیں کہتے یا محمد۔ دیکھیں نا یہ لفظ جو یا ہے نا، لفظ یا، یہ یا حضور غوث پاک کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اب توجہ میری طرف فرمائیں بھائی، اس بات کی بھی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ یا رب کے لیے بھی ہے، اور یا یہ رب کے محبوب کے لیے بھی ہے، اور لفظ یا جو ہے یہ حضور غوث پاک کے لیے بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لفظ یا جو ہے یہ اشارہ قریب کی طرف لوٹاتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم یا رسول اللہ کہو گے تو رب کی عطا کرنا سے میرا مصطفیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوگا، تمہاری مشکلوں کو حل کر دے گا۔ اور جب ہم یا غوث اعظم کہتے ہیں تو لفظ یا سے اس کا یہ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم یا غوث اعظم کہتے ہیں تو حضور غوث پاک ہمارے غلاموں کی طرح متوجہ ہو کر ان کی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ اب کہو گے شاہ جی یہ کیا بات کر دی کہ حضور غوث پاک کی پریشانیاں دور کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، دور رب ہی کرتا ہے۔ توجہ بھائی میری طرف رکھیے، دور رب ہی کرتا ہے مشکلات۔ نہیں جی دیکھو جی مولانا علی کو مشکل کشا کہتے ہو، میں نے کہا ہاں کہتے ہیں۔ من کن کو مولا فہذا علی مولا، فرمائے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اور جب میں نے یہ آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں تو رب فرمائے میں ایمان والوں کا بھی مولا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ مولا رب کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس کے مصطفیٰ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور کے راتوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ ارے رب کا ذکر بھی، رب کا لفظ رب کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یا کسی بادشاہ کے لیے بولا جاتا ہے، یا رب کے مصطفیٰ کے لیے بولا جاتا ہے۔ آئیے جو لفظ یا ہے اس کا یہ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو میرے آقا اپنے غلاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب لفظ یا اشارہ قریب کی طرف آتا ہے، اور ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور ہماری شان رب سے بھی زیادہ قریب ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، حضور ہماری جانوں سے بھی زیادہ اور یہ قریب ہے۔ پھر آگے آئیے، اللہ تعالیٰ علم غیب رکھنے والا ہے، اور میرا مصطفیٰ بھی کو بھی علم غیب رکھا۔ اب پھر کہیں گے کہ شاہ جی یہ کیا بات ہے؟ جب رب خود علم غیب تو پھر میرے مصطفیٰ علم غیب کیسے ہو گئے، کیسے عطا کیا؟ میں نے کہا میرا بھائی اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ علم غیب رکھتا ہے، اور میرا مصطفیٰ کو رب نے عطا کردہ علم غیب سے
فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. فرمایا کہ اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں بہتر امت بنایا. کس کے لیے؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. کیا ہے؟ تاکہ ہم نے تمہیں بہتر امت میں پیدا کیا تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بن جاؤ. پھر آگے فرمایا ہمارا یہ برگزیدہ رسول تم پر گواہ. پھر آگے آئیے، پھر قرآن کا سارا میں کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. فرمایا پھر اس دن کا کیا حال ہوگا کہ جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے. اے حبیب ہم ان کو ان سب پر گواہ لائیں گے. اللہ اکبر. ذرا پھر قرآن کا سہارا لیجیے. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ما غرک بربک الکریم. انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ کس چیز نے تمہیں رب سے دور کر دیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے. آپ راوی نے فرمایا انا اکرم والدہ آدم. میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ مکرم اور معزز ہوں. حدیث میں نے پیش کی ہے کہ راوی حضرت انس ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ انا اکرم والدہ آدم. فرمایا میں اولاد آدم میں سے سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہوں. اب پھر آگے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، شاہ فرمایا انہ لقول رسول کریم. آپ عابد شاہ کیونکہ علم غیب کی یہ بات چل رہی ہے، میں آخری بات کا ایک اجازت چاہتا ہوں. قل لا یعلم من فی السماوات والارض غیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون. فرما دیجئے جو لوگ آسمانوں اور زمین میں از خود غیب کا علم نہیں رکھتے سوائے اللہ کے وہ عالم و بالذات ہے، اور نہ ہی وہ یہ خبر رکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے. پہلی آیت کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے سوا علم غیب اور کوئی نہیں جانتا کہ اسے کب زندہ کیا جائے گا، کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اب پھر دوسری آیت کے اندر آ جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو علم غیب عطا کیا. جو باتیں میں نے پچھلی کر دی نا وہ بات پھر آ گئی آگے. پھر فرمایا ما کان اللہ لیکن علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسولہ وإن تؤمنوا واتقوا فلکم اجر عظیم. فرمایا کہ یہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، واضح فرما دے، لیکن اللہ اپنے رسول کو جسے چاہے غیب کا علم سے چن دے. اس کا مطلب کیا ہے؟ رب بھی علم غیب رکھتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا جو زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا. پھر اگلی میں رب نے اپنے رسولوں کو بھی علم غیب عطا کیا ہے. فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کے فرمانے لگے، فرمایا اگر کوئی ہے مجھ سے پوچھنے والا. کئی کتابوں کے اندر ہے قیامت کے بارے میں 1400 سال سے پہلے میرے مصطفیٰ نے بتا دیا قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں. ابن حافظ آپ تشریف فرمائیں، کبھی موقع بنا تو بتاؤں گا. میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ آنے والے جب قیامت کی قریب کی نشانیاں کیا کیا ہوں گی.
کہ زنا زیادہ ہو جائیں گے، جھوٹ زیادہ ہو جائے گا، ہر چیز انام انسان انام میں ڈوب جائے گا. کوئی بندہ کسی کو جاننے والا نہیں ہوگا، اپنے انا میں ڈوبا ہوگا کہ میں سب سے بڑا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آج یہ حال ہے ہمارا. دیکھ لیں، مجھے کل ایک فون آیا تھا، یہ مجھے بات نہیں کرنی چاہیے لیکن بات آج کر دیتا ہوں. مجھے کہنے لگا جی کہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا. میں نے کہا کون سا گناہ ہو گیا؟ مجھے کہتے ہیں جی میں نے اپنی بہن کے ساتھ برائی کی. دیکھیے انسان کا حوث کتنا بڑھ چکا ہے. میں حقیقت کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم مجھے کالے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پوری رات مجھے نیند نہیں ہے اس کی جملے سن کے. میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے کہتا ہے جی 8 کے 10 سال ہو گئے. مجھے بتاؤ. اسے اب خیال آ رہا ہے کہ یہ میں نے مسئلہ پوچھنا ہے. مجھے کہتا ہے جی جو بھی شریعت حکم دیتی ہے میں بتانے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا بتا ابھی وہ تیری بہن زندہ ہے؟ کہتے ہیں کہ مجھ سے چھوٹی ہے. اتنا انسان کے اندر حوث. یار یہ زنا عام ہو چکا ہے خدا کی قسم. اور یہ شریعت کا یہ پیغام ہے خدا کی قسم. اگر جوان بہن اپنے چاچا کے گھر میں بھی نہیں رہ سکتی، اور یہ بھی ایک شریعت ہے. آپ دیکھتے ہیں اکثر اوقات ہمارے یہ جتنے ایجنٹ حضرات ہیں، اگر کوئی عورت جا رہی ہے تو اس کے ساتھ کوئی وارث نہیں ہے، ولی وارث نہیں ہے، تو وہ کہتی ہے نہیں میں تمہارا چاچا یہ بنا دیتا ہوں، میں تمہارا یہ بھائی بنا دیتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں. خدا کے بندو، یہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے نا، نہ اس کا حج قبول ہے نہ دوسرے کا حج قبول ہے. یہ گناہ ہے. اب وہ اگر اسے باپ یا چاچا بنا دے گا، کیا وہ لڑکی کا ہاتھ پکڑ لے گا؟ بھائی میرے بہن کسی کی بھی ہو، بہن ہی ہوتی ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے چلے. جب اس نے مجھے کال کی، خدا کی قسم میں نے اسے کہا مجھے جمعرات کو ملنا، لیکن اس کی ابھی تک جرت نہیں ہے میرے سامنے آئے مجھ سے یہ بات کہہ رہے، مجھ سے پوچھ لیتا. اب بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے جب اس کی بات یہ میرے ذہن میں آتی. یہ قیامت کی نشانی نہیں دوڑ کیا ہے. ایک دن میرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک واقعہ آیا. کیس آ گیا، اس نے برائی کی کسی کے ساتھ، اس کے پیٹ میں بچہ تھا. مولا علی تشریف فرما تھے. جب اس کے گواہ پیش کیے گئے نا، گواہ پیش کیے گئے تو حضرت، میں بات اس لیے کر رہا، اس کی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر نے ان گواہوں کی بات کو سن کر پہ حد تک رکھ دی کہ اس کی سزا کیا ہے. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اے عمر بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن جو اس کے پیٹ میں بچہ اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمان علی شاہ نے آپ نے فرمایا کاش علی یہ تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا. یار جس دی عمر دی اکھاں چو آنسو چھم برس کے ایک دن کہنے لگے اے عمر ہن تہاڈے مرن دا ٹائم قریب آ گیا. آپ فرمان لگے تے ڈپٹی ہے کہ تو میں ہر روز قیامت یاد دے بھائی کر، موت یاد بھائی کر. ایک داڑے نہ آپ تے داڑھی مبارک میں چٹا وال نظر آیا نا، چٹا وال نظر آیا. آپ نے فرمایا ہون سنگے تو نہ دسا کر، میں کو ہون میں کو دسا نہ کر. وہ حضور ہاتھ پڑھ کے آگے حضور میں بول کیڑی غلطی ہو؟ فرمایا غلطی نہیں ہو گئی، اے چٹی داڑھی دا وال آ گیا تو ہن میں پتہ لگے کام نیڑے آ لگا. اے چٹی دے داڑھی دے وال نو رب بھی حیا کر. میرا بھائی میرے کہنے کا مقصد ہے ماں بہن ہے کوئی بھی ہے اس کی عزت، اگر تہاڈی بہن ہے خودی بہن ہے جدی بھی ہے وہ دے شفقت دا ان سمجھو کہ تہاڈی بہن اگر روڈ تے آ رہی اپنی نگاہاں چکا. رب نے اپنے یار اپنے محبوب کو اختیار دیتا ہے، علم غیب عطا کیتا ہے. میرے مصطفیٰ نے پوچھا کہ صحابہ ہے کوئی مسئلہ پوچھنا والا؟ خالی موجودہ نہیں پوچھا، آپ نے پہلے آپ نے دس دیتا ہے آنے والے وقت
اور یہ بھی میرے محبوب نے فرمایا میرے تو بعد میں نے کوئی غم نہیں، لا تشرکو بعد، فرمایا میں نے کوئی خوف نہیں میرے تو بعد کوئی شرک کرے گا۔ آج بھی دیکھ لو اگر کوئی آپ ان کے خام خواہ فتوا یا شریک جتنا تسی شرک کر دے ہو، شرک نہیں ہوتا، شرک کی کئی قسم ہیں، یہ موضوع اس شرک کے ہوتے کئی پھر کبھی گفتگو کریں۔ ابابی شام توحید عقیدہ توحید جڑا ہے نا انہوں بیان کرنے واسطے حضور دی محبت ہونا ضروری ہے۔ اسی عقیدہ توحید اہل سنت و جماعت والے کر سکتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کا ذکر یہ جماعت اہل سنت دعا کر دیں رب کائنات حضور نبی کریم علیہ السلام